علامہ اقبال کا فلسفہ اس تصور حیات پر مبنی ہے جو کسی نہ کسی لحاظ سے اس وقت پوری دنیا میں رائج ہے، البتہ اسے اپنانے کا طریقہ ہر معاشرے میں مختلف ہو سکتا ہے۔ یہ ہم گزشتہ قسط میں دیکھ چکے ہیں۔ مسلم معاشرے میں یہ طریقہ کیا ہے، یہ ہم اب دیکھیں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن بھی ضرور دیکھیے۔ علامہ اقبال کے لحاظ سے مسلم معاشرے کی ساخت میں 3 بنیادی عناصر ہیں۔ ان میں سے پہلا عنصر عقیدہ ہے، جس پر حقیقت میں مسلم معاشرے کی بنیاد ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے جو ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا ہے۔ توحید کے عملی پہلو کی روح اخوت، آزادی اور مساوات ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ تینوں اصول پوری دنیا میں رائج ہو جائیں۔ البتہ علامہ اقبال کے لحاظ سے اسلام نے ان تینوں اصولوں کو جس طرح پیش کیا ہے وہ ان اصولوں کی موجودہ مغربی صورت سے کچھ مختلف ہے، جیسا کہ اس چینل سے پیش کی جانے والی ایک اور ویڈیو میں بیان ہو چکا ہے۔ آج دنیا میں اخوت کا جو تصور رائج ہے اور جو ہمارے ذہنوں میں بھی موجود ہے وہ محض ایک خوشگوار جذبے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، لیکن اخوت کا اسلامی تصور علامہ اقبال کے نزدیک یہ ہے کہ قوم کے ہر فرد کے پاس وہی طاقت موجود ہو جو پوری قوم کے پاس ہے۔ مساوات کا مروجہ تصور اس وقت مشرق اور مغرب میں یہی ہے کہ مجرم کو قانون کے مطابق سزا دی جائے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور ہو۔ لیکن علامہ اقبال کے لحاظ سے اس مساوات کو عملی طور پر قائم کرنا صرف اس وقت ممکن ہوگا جب یہ بات واضح ہو جائے کہ خدا کا قانون انسانی زندگیوں میں اپنے آپ کو خود بخود نافذ کرتا ہے اور چھوٹے بڑے کا امتیاز نہیں کرتا۔ آزادی کا تصور ہمارے زمانے میں بعض انفرادی حقوق تک محدود ہو گیا ہے جو ریاست سے مانگ کر حاصل کیے جاتے ہیں اور صرف اس وقت تک میسر رہتے ہیں جب تک ریاست کی مرضی ہو۔ مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری۔ علامہ اقبال کے مطابق آزادی کا اسلامی مفہوم یہ ہے کہ فرد جس اجتماعی خودی کا حصہ ہے اس اجتماعی خودی کو ہمیشہ زندہ رکھنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے قابل ہو۔ ایک اور بہت بڑا فرق یہ ہے کہ مغرب میں یہ اصول دانشوروں نے اپنے اپنے معاشروں کے عوام کے سامنے پیش کیے، جبکہ مسلم معاشروں میں یہ مذہبی عقیدے کا حصہ ہونے کی وجہ سے پہلے ہی سے عوام کے پاس موجود ہیں۔ بہرحال علامہ اقبال کے فلسفے کا چھٹا بنیادی اصول یہ ہے کہ مسلم معاشرے کی ساخت جن 3 عناصر پر مشتمل ہے ان میں سے پہلا عنصر عقیدہ ہے۔ باقی دونوں عناصر کیا ہیں یہ ہم اگلی اقساط میں دیکھیں گے۔